حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش 592 عیسوی میں ہوئی۔ والد کا نام ولید بن مغیرہ تھا، عرب کا ایک مشہور سردار تھا، اور والدہ کا نام لبابہ صغیرہ تھا جو ایک معزز گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آباء و اجداد کا تعلق قبیلہ بنو مخزوم سے تھا جو قبیلہ قریش ہی کی ایک شاخ تھی۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ کا خاندان جنگجوئی، پہلوانی، گھڑ سواری اور شمشیر زنی کا ماہر سمجھا جاتا تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن ہی سے نیزہ بازی اور تلوار چلانے میں مہارت رکھتے تھے۔ عرب میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری اور جنگجوئی کے بڑے چرچے تھے۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے سخت دشمن تھے۔ غزوہ احد کے موقع پر مسلمانوں کی ایک تیر انداز گروہ کو نبی علیہ السلام نے ہدایت کی تھی کہ وہ مسلمانوں کی فتح یا شکست کسی بھی صورت میں پہاڑی درہ نہ چھوڑے۔ مسلمانوں کے مقابلے میں کفار میدان جنگ سے بھاگ کھڑے ہوئے تو مسلمانوں کی تیر انداز گروہ نے بھی درہ چھوڑ دیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں سمیت خالی درہ سے مسلمانوں پر حملہ کیا، بہت سا جانی نقصان پہنچایا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی کوشش بھی کی ہے لیکن کامیاب نہیں ہوئی۔ ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے میں مصروف تھے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی بار حملہ کیا لیکن ہر بار ایک غریب کی طاقت نے انہیں ایسا کرنے سے باز رکھا جس پر انہیں یقین ہو گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے نبی اور رسول ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 8 ہجری کے مطابق 628 عیسوی کو اسلام قبول کر لیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ساری قوت اسلام کے لیے صرف کی۔ کفار کے ساتھ جنگوں میں ہمیشہ بہادری اور جوان مردی کا مظاہرہ کیا۔ انہوں نے تقریباً 100 جنگوں میں حصہ لیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا معرکہ جنگ موتا کا تھا۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی تعداد 3000 تھی جبکہ کفار کا لشکر 1,00,000 افراد پر مشتمل تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جنگ میں بہت بہادری سے حصہ لیا۔ اس دن حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے 9 تلواریں ٹوٹی جس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیف اللہ کا لقب دیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ ماضی کی اسلام دشمنی پر شرمسار اور رنجیدہ رہتے تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگتے رہتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے بال مبارک اپنی پگڑی میں رکھے ہوئے تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی میدان جنگ میں اترتے تو وہی پگڑی سر پر سجا لیتے تھے اور اس پگڑی کو اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز رکھتے تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سے جنگوں میں حصہ لیا اور بہت سے لوگوں کو مارا۔ اس کے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جس پر تلوار، خنجر، نیزہ یا تیر کے زخم کا نشان نہ تھا۔ میدان جنگ میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جذبہ شہادت لے کر جاتے تھے لیکن شہادت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نصیب میں نہ تھی۔ آخری وقت میں بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خواہش کی تھی کہ کاش میں بوڑھی اونٹ کی طرح نہ مرتا بلکہ میدان جنگ میں شہادت کی موت مرتا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار ملک شام میں ہے۔